بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج تھوڑا سا ریلیف ملا سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو، جہاں فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ میں گئی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، پچھلے ہفتے انہوں نے دائر کی، جس میں انہوں نے اسٹانس لیا تھا کہ 25 مئی کو جو آزادی مارچ کیا پی ٹی آئی نے، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی تھی، لہٰذا ایک تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بنتا ہے، وہ ان پہ چلایا جائے، اور دوسرا پھر عمران خان نے کال دی ہے اور اس دفعہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو مارچ ہے یہ لانگ مارچ جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے، جس سے کہ اسلام آباد کے رہائشی جو ہیں ان کے جان و مال کو خطرہ ہوگا، لہذا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ احکامات جاری کرے اور اس مارچ کو بھی بند کیا جائے، اور دوسرا جن لوگوں نے 25 مئی کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا ان کے خلاف ان کے لیے سزا تجویز کی جائے، ان کو سزا دی جائے۔ آج سپریم کورٹ نے تفصیلی ہیئرنگ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ریکویسٹ جو تھی وہ اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور انکار کر دیا انہوں نے کہ ہم کوئی بھی پابندی عائد نہیں کریں گے اس مارچ پہ جو کہ عمران خان کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ابھی نہ مارچ ہوئی ہے، نہ وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ، اور اس سے پہلے ہی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی ہے، کوئی قانون ٹوٹ گیا ہے، کچھ خرابی ہو گئی ہے، یا 25 مئی کے جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو وائلیٹ کر دیے گئی، یہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی چیز۔ سو یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ابھی تک سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو کچھ بات چیت ہے وہ تقریروں کی حد تک ہے، لہذا جہاد ہے یا کچھ بھی ہے تو ایک تقریروں کی حد تک ہے۔ اس میں عدالت نے یہ اجازت دی کہ لانگ مارچ ہے یا اس میں کوئی قانون توڑا جاتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی کارروائی کرے، اور سپریم کورٹ آپ کو ایک فری ہینڈ دیتا ہے کہ آپ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں اور بالکل اس کو انٹروین کریں، لیکن یہ سارا اس وقت ہوگا جب کوئی بھی پارٹی قانون کو وائلیٹ کرے گی۔ اب جو کنٹیمپٹ ان کی پروسیڈنگز تھی یا پٹیشن تھی عمران خان کے خلاف، وہ انہوں نے کہا کہ جی ڈی چوک پہ آپ نے منع کیا تھا کہ یہ نہ آئیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ وہاں پہ رہیں، سری نگر ہائی وے پہ، سری نگر ہائی وے ہمیں کھولنی پڑی، وہ کھولی ان کی، اور پھر جو آرڈر تھا وہ اس طرح وائلیٹ ہوا کہ لوگ ان کے ڈی چوک پہ پہنچے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اور اسی طرح وہاں پہ وائلیشن ہوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کی۔ اسی اثناء میں بات چیت میں یہ بھی بات آئی کہ چونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، آئی بی، آئی ایس آئی، لوکل اسلام آباد پولیس، یہ تحقیقات کر کے ایک رپورٹ جمع کرائیں، اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے پاس آ چکی ہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ رپورٹ کی کاپی ہم آپ کو بھی دے دیتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، اسٹڈی کریں، اور اس پہ اگر کوئی آرگومنٹ ہو تو لے کے آئیں۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ 300 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے جو ڈی چوک تک پہنچے، وہاں کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوا املاک کا، لیکن 300 جو لوگ پہنچے ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو رہائشی تھے ان علاقوں کے۔ اب رہائشیوں کو تو آپ نہیں روک سکتے، لازمی بات ہے کہ ہر طرف انہوں نے کنٹینر لگائے ہوئے تھے، لوگوں کو روکا ہوا تھا، اور کوئی اندر آنے کا رستہ نہیں تھا۔ اگر لوگ کسی رستے سے اندر آئے ہیں تو وہ کسی کو دکھا کے، اپنا ریزیڈینشل پروف وغیرہ کو دکھا کے تو اندر آئے ہوں گے،
لہٰذا گورنمنٹ کا یہ جو سٹانس تھا یہ بھی سپریم کورٹ نے ماننے سے انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بارصورت اس رپورٹ کو اچھی طرح تھورلی آپ پڑھیں، دیکھیں اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز ہے جو آپ ہمارے نوٹس میں لے کے آنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ یہاں ہیئرنگ میں سپریم کورٹ سے ایک ریسٹریننگ آرڈر نکالا جائے، لے لیا جائے. ان کو کہا کہ ایک آپ شارٹ آرڈر دے دیں وقتی طور پہ، جس میں کہ ان کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر ایک پابندی لگا دی جائے کہ وہ اس طرح کا ایکشن نہ کریں. لیکن سپریم کورٹ نے، جو کہ 5 ججوں کے اوپر مشتمل بینچ تھا اور چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ آرڈر دینے سے انکار کر دیا. اور بات بھی درست ہے کہ جب ایک سچویشن پیدا نہیں ہوئی تو احتجاج تو ان کا حق ہے، وہ احتجاج کریں گے، اور اگر احتجاج پرامن ہے، اس میں وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتے، تو پھر کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس احتجاج کو وہ زبردستی روکنے کی کوشش کرے. لہذا یہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، اور یہ خاص طور پہ طے ہوا کہ جو کچھ طے ہوا ہے، جو کچھ قوانین کے اندر رہ کے کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ کرنے والے، وہ کریں. لیکن اس سے آگے ہوا تو حکومت کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو جی چاہے، جس طرح جی چاہے یہ سچویشن کو کنٹرول کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان نے آج ایک پٹیشن پی ٹی آئی نے عمران خان کی طرف سے دائر کی ہے، اور اس پٹیشن میں جو سٹانس لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس سے آڈیو لیکس ہوئی ہیں. ویڈیو بھی کوئی ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن آڈیو لیکس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہوئی ہیں. اور انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے، چنانچہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آرڈر دے کہ ایک جی آئی ٹی بنا کے تحقیقات کی جائے. اچھا، یہ جو تحقیقات کا مسئلہ ہے یہ اس لیے پیدا ہوا کہ جو حکومت وقت ہے اس کی بدنیتی شامل تھی اس میں، جو یہ لیکیجز وغیرہ ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ ان لیکیجز میں ایک آدھ ایسی تھی جس میں کہ شہباز شریف اور مریم وغیرہ کی بات آئی، لیکن اس کے بعد لگاتار پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب حقیقتاً اصل کھیل یہی ہے کہ عمران خان کو پبلک کی نظر میں گرانا ہے، اور یہاں پہ ایسی باتیں باہر لے کے آنی ہیں پبلک میں جس سے ہم یہ باور کرا سکیں کہ عمران خان کا بیانیہ جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ جو کہتا ہے کہ سازش ہوئی ہے اس کی حکومت کو نکالنے کے لیے، بیرونی مداخلت ہے، یہ چیزیں ہم جھٹلا سکیں. ہم کہیں کہ یہ دیکھیں یہ خود آپس میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بات چیت میں خود یہ طے کیا ہے کہ اس کو سازش بتائیں گے. سو یہ وہ ڈرامہ تھا جو کہ کسی حد تک کچھ کھل گیا. لیکن اصل چیز جس کی طرف اشارہ کیا عمران خان نے، اور وہ آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی وہ پریشانی کا باعث ہے کہ ایسی کون سی قوت ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کی ساری گفتگو کو ریکارڈ کر رہی ہے. وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کے دشمنوں کو کہیں بھی دی جا سکتی ہے. اس وقت تو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک کتنی اور ریکارڈنگز موجود ہیں کسی کے پاس، اور وہ کب نکالی جائیں گی. اس پٹیشن میں تو عمران خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر دے حکومت کو کہ وہ ایکشن لے ایسا جس کے ذریعے سے آئندہ کی لیکیج روکی جا سکے. یعنی جو ہو چکی لیکیج وہ تو ہو گئی، مزید اگر کسی نے رکھی ہوئی اور وہ لیکیج کرنی تو لیکیج کرنے سے پہلے اس شخص کو پکڑ لیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا پتہ لگائیں. اب یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت نے فوری طور پہ کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے، ہم تحقیقات کریں گے، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، آرڈر دے دیا ہے. کیا ہوا اس کمیٹی اور آرڈر کا؟ 2 دن بعد انہوں نے کہا جی ہم نے 2 لوگ پکڑ لیے. وہ کون تھے، کدھر ہیں؟ کہ جی وہ سہولت کار ہیں. بھئی جو بھی ہیں ان کو کوئی سامنے لے کے آئے، وہ نہیں آئے. چنانچہ ایک سازش ہے جس میں کہ تحقیقات کے نام پہ اس سارے کیس کو گول کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور آپ کو کبھی بھی، ہمیشہ کی طرح کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون تھے کرنے والے اور کیسے ہوا یہ. جبکہ تشویش اس میں بہت زیادہ ہے کہ پرائم منسٹر کا آفس اتنا ہی غیر محفوظ ہے کہ جو جی چاہے وہاں سے ریکارڈنگ کر کے لے جائے اور پبلک میں جا کے بتاتا پھرے. یہ وہ چیز ہے جس کو بارصورت روکنا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی کسی بھی ریاست میں ہم نے نہیں سنا. یہ ہمارے اپنے ہمسائے ممالک دائیں بائیں جو ہیں ان میں بھی کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی. لیکن اگر یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی جو ہے آپ کی وہ وائلیٹ ہو رہی ہے.
تو ان چیزوں کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ موجودہ حکومت چونکہ غالباً اس سازش کا حصہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر وہ اس طرح کی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اس طرح کی تحقیقات نہیں کر رہے جس طرح کے ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ اب یہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا آرڈر دیتی ہے۔ اگر تو عدالت نے کوئی GIT کا کہا، اور GIT بھی عدالت نے خود مقرر کر دی کوئی اچھی ایسی GIT جو کہ جو کریڈیبل ہو، جس کے اوپر پوری طرح اعتماد کیا جا سکے، تو پھر لازماً کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلے گی، کچھ لوگ کو مجرم وغیرہ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، اور ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ ہوگی۔ لیکن یہ ہے بہت ضروری۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، جس کے ذریعے نیشنل سیکیورٹی کو مزید سٹرینتھن کرنے میں مدد ملے گی، اور اگر اس میں کوئی سازش ہے تو وہ بھی پکڑی جائے گی۔ بہر صورت ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔